العابدین انہوں کا میرے نال رابطہ ہے. انہوں نے حکم کیتا ہے کہ ذاکر ملک شفقت رضا شفقت تو پہلے صرف ذاکر سلطان کربلا مداح آل محمد علی حسنین علوی صاحب چکڑالا انہوں دعوت خطاب دیو اور 5 منٹ دے اندر ذاکر سلطان کربلا ملک شفقت رضا شفقت صاحب آپ لاہور وہ ممبر تے تشریف لے آ رہے ہیں. میں ملتمسا ذاکر سلطان کربلا مداح آل محمد علی حسنین علوی صاحب بارگاہ محمد و آل محمد حاضری دے رہے ہیں. التماس دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی آزہ ساتم وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وینام حتی تسکنہ ورزکاتم وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد. سارے صحبان مل کے صلوات. دعا آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم تر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے جتنے بھی آد علیز سیدہ سے خیرات وصول کرنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک سخی عباس کے کٹو بازوں کو صدقہ کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہ جائے. مالک اللہ بھائی جان کا خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور منظور بھی فرما. میرے مالک اس ذکر کا ثواب اس گھر کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے چلے گئے ان کے نام اعمال میں درج فرما. میرے مالک اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات. اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے. ہر مجلس میں ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے بھائی جی صرف سانس لینا بھی عبادت ہے. آگے آپ خود فیصلہ کریں جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے. امام حسین علیہ السلام کسی مذہب کے محتاج نہیں. حسین ملنگ سائیں کسی مسلک کا محتاج نہیں. شیعہ ہے تو بابا جی حسین کا ذکر کرے. سیدزادہ سنی ہے تو حسین کا ذکر کرے. امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے. جو بول سکتا ہے وہ زحمت فرمائے. یا امام حسین علیہ السلام کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے. آپ جتنا بھی غیرت مند بن کے حسین کو سمجھو گے حسین اتنا ہی تیرے ذہنوں میں نتھرتا اور نکھرتا چلا جائے گا. یہ تیرے میرے بنا ہوئے فرقے ہیں. یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ اہل حدیث ہے. 10 محرم 61 ہجری ہمارے نبی کے بیٹے نے قربانی ہی اتنی بڑی دی. بابا جی حسین نے دنیا کو منوایا کہ مذہب ہیں تو دو سوچے ہیں تو دو فرقے ہیں تو دو یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں. مالک نے ہاتھوں کی خیر فرمائے بھائی حسین کی ماں کسی کا محتاج نہ کرے. یا حسین والے ہیں یا پھر یزید والے ہیں. بڑی معرفت والا عزادار میرے سامنے تشریف فرما ہے. انسان زندہ رہتا ہے. انسان بولو زندہ رہتا ہے جیتا حسین کی مرضی سے ہے. جسے زبان آل محمد نے دی ہے وہ کوشش کرے حرکت کر سکے. انسان زندہ رہتا ہے لیکن جیتا حسین کی مرضی سے. پہلا لفظ کہنے لگا ہوں پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے اللہ اور حسین کے گھر ہیں. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے مہربانی فرمائے بھائی. پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے اللہ اور حسین کے گھر ہیں. معرفت والے عزادار تشریف فرما ہے ایک اس کے گھر ہیں جسے گھر کی ضرورت نہیں.
ہائے 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 ہائے. ایک اس کے گھر ہیں بھائی جان جسے گھر کی ضرورت نہیں, ایک اس کے گھر ہیں جس سے 28 نے جب وطن چھڑوایا, اور حسین نے یزید سے کہا تھا تو کیا سمجھتا ہے تو مجھ سے میرا وطن چھڑوا رہا ہے, میں ہر وطن میں اپنا گھر نہ بناؤں, مجھے حسین نہ کہنا. یا میں ہر وطن میں بواز بلند درود پڑھیں اللہم. جن کا انتظار تھا میرے بڑے بھائی ملک شفقت صاحب ممبر پہ تشریف لے آئے, تو جو ہے صاحبان کی اگلا لفظ کہنے لگا معرفت والا زدار تشریف فرمائیں. پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین کھلاتا ہے. ہر مذہب بابا لنگر بھی دیتا ہے, نیاز بھی دیتا ہے. ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہم مسلک کھائے, ہمارا ہم پیر بھائی کھائے. کتنا بڑا کریم ہے حسین. جب بھائی جان حسین کے ہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے کوئی شرط نہیں ہوتی, چاہے ہندو کھائے, چاہے سکھ کھائے, چاہے عیسائی کھائے. اگلی سطر پہ پورا پنڈال اٹھ کے بولے, پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے, نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے دیا جاتا ہے, اور بابا نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے. اگلی سطر پہ پورا پنڈال اٹھ کے بولے, پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. پوری کائنات میں اتنا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین. ہمیشہ بات نہیں, حسین کی ماں کسی کا محتاج نہیں کرے. اتنا رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے. ایک وہ بانٹ رہا ہے جو کھاتا نہیں, ایک وہ بانٹ رہا ہے جسے 3 دن بھوکا رکھا, 3 دن پیاسا رکھا. آج ہر انسان کے حلق میں حسین اپنا لقمہ اتار کے بھائی جان دنیا کو بتا رہے تم نے حسین کا رزق بند کیا تھا, اللہ نے رزق ہی حسین کی مٹھی میں رکھ دیا ہے. اللہ نے رزق ہی حسین کی مٹھی میں رکھ دیا. آخری بات فضیلت کی, اللہ نے رزق ہی حسین کی مٹھی میں رکھ دیا. اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کو خالق سمجھو, اللہ کو مالک سمجھو, اللہ کو خیر الرازقین سمجھو. اللہ کو اتنا نہ مانو کہ نبی سے کم کر دیا جائے. نبی سے بہتر اللہ, اہل بیت سے بہتر نبی, صحابہ سے افضل اہل بیت. اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. اللہ, نبی, اہل بیت, صحابہ. میرے ملک میں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی, فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے اس حق پہ مانو, جس کی جہاں جگہ بنتی ہے اسے اس جگہ پہ مانو. پوری ذمہ داری سے جملہ ممبر حسین سے کہنے لگو, اگر پورا مجمع کہے کہ علی حسنین بھائی آپ ہمیں یہ سارے رشتے ایک تصویر میں دکھا سکتے ہیں, تو بابا جی یہ سارے رشتے میں ایک تصویر میں دکھانے لگا ہوں. مسجد اللہ کی تھی, سجدے میں نبی تھے, پشت پہ اہل بیت تھے, پیچھے صحابہ تھے. جو بندہ بول سکتا ہے زحمت فرمائے بھائی. مسجد اللہ کی تھی, سجدے میں نبی تھے, پشت پہ اہل بیت, پیچھے صحابہ تھے. ایک بات ذہن میں رکھنا, نبی پہ وحی ہوتی ہے, صحابی پہ وحی نہیں ہوتی. صحابہ نے اپنا واجب سجدہ کہنے کے بعد سر اٹھایا, نبی نے اپنا سجدہ مکمل کیوں نہیں کیا؟ نبی نے ابھی تک سر کیوں نہیں اٹھایا؟ صحابہ نے سر اٹھایا, حسین کو دیکھا, پھر سجدہ کر دیا, پھر سر اٹھایا, پھر حسین کو دیکھا, پھر سجدہ کر دیا. پورے ملک کا نمائندہ میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مسجد نبوی ہے بابا جی, حالت کیا بن گئی تھی, منظر کیا بن گیا تھا. صحابہ کو انتظار تھا کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے, نبی کو انتظار تھا وہی آئے تو میں اٹھوں, وہی کو انتظار تھا جبرائیل لے جائے تو میں جاؤں. اگلی سطر پہ پورا پنڈال اٹھ کے بولے, پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. وہی کو انتظار تھا جبرائیل لے جائے تو میں جاؤں, جبرائیل کو انتظار تھا خدا بھیجے تو میں جاؤں, خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے. خدا کو انتظار تھا حسین اٹھے. آخری گزارش زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا, ولایت علی نہ چھوڑنا, عزاداری حسین نہ چھوڑنا, ماتم نہ چھوڑنا, سید کی توہین نہ کرنا.
یہ چیزیں اپنا سکتے ہو تو مذہب شیعہ میں رہو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں علی کو تمہاری. سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں. اور بابا جی جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو. فضائل میں مجلس مکمل تھی، ممبر بھائی کے حوالے کر دیتا، لیکن جو بی بی شام سے آتی ہے نا، اس بی بی کی ایک ہی حسرت ہے، میرے حسین کو رویا نہیں گیا. کوشش کرنا ہائے تیرے اختیار میں، آنسو اختیار میں نہیں. ہائے تیری اونچی کہنا، شام والی بی بی راضی چلی جائے. میں نے لفظ کہا بڑا مارا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو. اگلا لفظ کہوں، اگر تو ہائے بلند کہے تو، لوگوں نے اتنا محمد کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا انہوں نے رسول کی بیٹیوں کو مارا. آ گیا قافلہ شرابی کے دربار میں، کتا تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے ان بیبیوں میں زینب کون ہے؟ ہائے تیرے اختیار میں ہے، آنسو اختیار میں نہیں. ان بیبیوں میں زینب کون ہے؟ کمینہ کہتا ہے وہ جو بڑھیا کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بیٹی کھڑی ہے. کمینہ کہتا ہے اس بڑھیا کو میرے سامنے سے ہٹا، میں نے علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنی ہے. جتنے سید بیٹھو کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا. اب شمر کمینہ چلتا وہ وہاں گیا جہاں بی بی فضہ کھڑی تھی. اس نے بی بی فضہ کے سر پہ مارنا شروع کیا. یا بی بی فضہ کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہو گئے. بی بی زینب کی آواز آئی اماں زخمی کیوں ہوتی ہے، اماں پردہ چھوڑ دے. بی بی کی آواز آئی عالیہ یا مجھے ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کو نہ کہے. بی بی فضہ کی آواز ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟ 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے نکالی. بی بی فضہ کے قریب گئے. بی بی کی آواز ہے کون ہے تمہارا بادشاہ؟ انہوں نے کہا مر گیا ہمارا بادشاہ، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے میمونہ، مدینے والے سیدوں کی کنیزی کرتی ہے. بی بی کی آواز ہے اگر وہی میمونہ اس دربار میں آئے کیا تم پہچان لوگے؟ بوڑھا حبشی کہتا اگر قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. کہاں ہماری شہزادی، کہاں شرابی کا دربار؟ بی بی نے پریشان بال ہٹا کر پہچان میں وہی میمونہ ہوں. بوڑھا حبشی کہتے پھر بھی نہیں بخشوں گا، نہ علی کی بیٹیوں کی کنیزی چھوڑتی، نہ قید ہو کے شرابی کے دربار آتی. بی بی کی آواز آئی میں اکیلی نہیں آئی، میرے ساتھ زینب قید ہے، میرے ساتھ رقیہ قید ہے، میرے ساتھ کلثوم قید ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. بوڑھا حبشی وہاں گیا جہاں کتا تخت پہ بیٹھا تھا. بوڑھا حبشی کہتا نیچے اترو بے غیرت، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح اللہ وارث سمجھا ہے. کڑیوں میں تڑپی بی بی زینب. بی بی کی آواز آئی خاضی کنیزوں کے وارث آ گئے، زہرا جائیں.